اپنے استاد محترم مناظر اہل سنت مفتی پاکستان علامہ الحاج المفتی محمد عبد المجید خان صاحب سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری مسجد کے لیے، ہماری مسجد کی انتظامیہ کے لیے کچھ وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ موسم بہت سخت خراب ہے، شدت سردی بھی ہے اور بارش کی وجہ سے عوام اتنا مسجد میں آ نہیں سکی، لیکن پھر جنہوں نے آنا تھا الحمدللہ وہ آ گئے، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج میں بہت خوش ہوں کہ میرے شیخ کریم الحمدللہ ہماری مسجد میں جلوہ گر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ میری خوشی کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کر ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت۔ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول بعدہ، وعلی آلہ الطیبین وصحبہ المکرمین المعظمین عندہ، وعلینا معہم اجمعین وکل من تبع ہدیہ۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وفی مقام آخر وسیجنبها الاتقى، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولكن بشيء وقر في قلبه، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لو وزن ایمان ابی بکر مع ایمان جمیع امتی لرجح ایمان ابی بکر، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک وآلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقک ورضاء نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ محترم حضرات، سب سے پہلے دعا ہے کہ ہمارے عزیز فاضل نوجوان مولانا محمد عبداللہ سعیدی صاحب سلمہ اللہ تعالی اور ان کی جامع مسجد حاضہ چشتیہ کی انتظامیہ نے اور پوری جماعت نے سرپرستی فرمائی، اور اس جامع مسجد میں جو دینی مدرسہ قائم ہے جامعہ فیضان رضا، اس کے عزیز طلباء نے مل کر اپنی بزم کے تحت حضرت یار غار، رفیق سفر ہجرت اور یار مزار اور یار حوض کوثر حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثم ارضاہ عنا کی یاد میں اور آپ کا ذکر جمیل سنانے کے لیے جو یہ تقریب سعید منعقد فرمائی، اللہ تعالیٰ بانیان محفل کی بنا کو اور سب حاضرین کی حاضری کو اور سب کی خلوص و عقیدت کی شرکت اور شمولیت کو اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے حضرات تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حسب حال اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اس جامع مسجد پر اور اس میں قائم جامعہ پر اور اس میں پڑھنے پڑھانے والوں پر، معلمین پر، متعلمین پر اور سب متعلقین پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں خاص فضل و کرم نازل فرمائے، اور مزید اس کی جتنی تکمیلات ہیں جامع کی اور جامعہ کی اور جو ان کے حوالے سے دینی اہداف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے اپنے محبوب کے صدقے میں خاص مدد فرمائے۔ ان دعائیہ کلمات کے بعد محفل کے عنوان اور موضوع کے مطابق میں چند جملے موسمی لحاظ سے، یعنی یہ بھی آپ حضرات کو خطرہ ہوگا پتہ نہیں بارش شروع ہو جائے تو واپسی کیسے ہوگی، تو بارش آ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی، سردی گرمی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے یہ نظام برپا فرمایا۔ بہت سی نعمتیں گرمی کے حوالے سے حاصل ہوتی ہیں اور بہت سے پھل، میوہ جات اور غلے سردی کی وجہ سے بنتے ہیں، تو یوں نہیں کہنا چاہیے بھی موسم خراب ہو گیا، یوں کہہ دیں بھی سرد ہو گیا، یا اس میں کوئی تبدیلی ایسی آ گئی کہ بھی ہم اس کو برداشت نہ کر سکے، تو خراب کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ بھی جس نے یہ موسم بنایا
تو یہ شاید اس پر کوئی شکوہ ہو رہا ہے، اس کی شکایت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم فرمایا، تو بہر صورت میں موسم کی نزاکت کے پیش نظر بالکل تھوڑے سے وقت میں، مناسب وقت میں چند جملوں پر اکتفا کروں گا۔ پہلی بات یہ سماعت فرمائیں کہ جس ہستی کے حوالے سے آپ حضرات نے یہ محفل منعقد کی، ان کی کنیت ہے حضرت ابو بکر، اور ان کا جو اصل نام ہے جو ماں باپ نے رکھا وہ ہے حضرت عبداللہ۔ اور آپ کے بے شمار القاب میں سے ایک لقب جو اسلام کی جلوہ گری سے پہلے بھی معروف تھا وہ ہے حضرت عتیق۔ اسلام کی جلوہ گری کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت سے حضور کے صدقے میں انہیں ایک خصوصی لقب عطا فرمایا جو ہے حضرت صدیق۔ صدیقت چونکہ ایک مقام ہے، اور صدیق ایک نہیں ہوتا، ہزاروں ہوتے ہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، لیکن وہ سب برابر نہیں ہوتے۔ کوئی آپس میں جب ان کے گروہ کی موازنہ اس کا کیا جائے تو آپس میں کسی کا درجہ نیچے ہوگا، کسی کا درمیانہ ہوگا، اور کسی کا درجہ سب سے بڑھ کر ہوگا۔ تو پوری امت مسلمہ آپ کو صرف صدیق نہیں کہتی بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں۔ یعنی طبقہ صدیقین میں جس کا مرتبہ حضور کی امت میں پوری کائنات میں انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد سب سے بڑھ کر ہے، وہ ہمارے وہ ممدوح ہیں جن کی نسبت سے ہم نے یہ محفل منعقد کی۔ تو صدیق آپ کا لقب ہے، عتیق آپ کا لقب ہے۔ بعض نے کہا عتیق نام ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عتیق آپ کا لقب ہے، اور اصل نام ہے حضرت عبداللہ۔ آپ نے 63 برس کی عمر شریف پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بھی 63 برس تھی۔ ظاہری دنیا کے حساب سے ان کی جو عمر شریف ہے، ظاہری اعتبار سے ان کی جو عمر ہے اس کو جو بیان کیا جائے گا تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پاک پیدائش کے 2 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ تو اعلان نبوت کے وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف علی الصحیح 40 برس تھی۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر کی عمر شریف 38 برس تھی، 2 سال کم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی خاندان سے ہیں اسی قبیلے سے ہیں جس قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور کا قبیلہ ہے قریش، پھر قریش کے کئی خاندان ہیں، بے شمار خاندان ہیں اور مختلف خاندان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے ہیں وہ ہے بنو ہاشم، اور حضرت صدیق اکبر قریش کے جس خاندان سے ہیں وہ ہیں بنی تیم۔ بنو تیم، بنی تیم، یہ دونوں لفظ بولے جا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، چاروں خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور مولا علی تو ویسے بھی حضور کے خاندان پاک بنو ہاشم سے ہیں۔ تو بقیہ جو خلفائے راشدین ہیں، خلفائے ثلاثہ معظمین مکرمین،
ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب شریف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ ذریت ابراہیم سے علیہ السلام، تو لہذا یہ کہنا یہ کہ باہر کے ہیں، حضور کے خاندان سے، حضور کے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہی کہے گا جو خود باہر کا ہو۔ صدیق اکبر کا وہی قبیلہ ہے جو سرکار کا ہے، فاروق اعظم کا وہی قبیلہ ہے جو سرکار کا ہے، حضرت عثمان غنی کا وہی قبیلہ ہے جو سرکار کا ہے، اور مولا علی کا بھی وہی قبیلہ اور خاندان ہے جو سرکار کا ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لہذا یہ جو آج کل تقسیم کی جاتی ہے، میں ابھی سے ایک جملہ عرض کر دوں۔ کہا جاتا ہے جی ابو بکر در والا، عمر در والا، عثمان در والا، علی گھر والا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب قبیلہ ایک ہے، سلسلہ نسب وہی پہنچتا ہے جہاں سرکار کا پہنچتا ہے، تو یہ سب گھر والے ہیں، یہ سب سرکار کے گھر والے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں مزید، یعنی اس میں جملہ ملا لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے سسر ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق حضور کے حرم محترم میں شامل ہیں، اور حضرت فاروق اعظم بھی حضور کے سسر ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر حضور کے حرم شریف میں شامل ہیں، اور حضرت عثمان غنی حضور کے داماد ہیں۔ سسر بھی گھر والا ہوتا ہے، داماد بھی گھر والا ہوتا ہے۔ تو لہذا جو یہ کہنا بھی ابو بکر در والا، عمر در والا، عثمان در والا، علی گھر والا، تو یہ غلط ہو گیا، سارے گھر والے۔ جی میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے شادی شدہ حضرات ہیں ان کے سسرال ہوں گے، لگتا ہے تھوڑے شادی شدہ ہیں، تھوڑے بولے ہیں نا اس میں، تو وہ کسی کے داماد ہوں گے جی، اور کچھ ان کے سسرال ہوں گے۔ آپ کا سسر آپ کو ملنے کے لیے آئے، اندر بٹھاؤ گے یا باہر؟ یہ جو چپ ہیں یا تو ان کا ہے نہیں، یا پھر یہ باہر بٹھائیں گے، کچھ تو ہے آخر جس کی پردہ داری ہے جی۔ تو سسر کو اندر لے جاتے ہیں، داماد کو بھی اندر لے جاتے ہیں۔ جو کہے کہ بھئی سسر در والا اور داماد در والا، تو آج کے بعد یہ اصول بنا لے، آپ کا سسر ملنے کے لیے چار پائی باہر ڈالے، وہ کہ بیٹے کیا ہو گیا، ان کے در والے ہو، یہاں بیٹھنا پڑے گا۔ داماد ہے تو اس کو بھی باہر بٹھاؤ، کیوں بھئی تم بھی در والے ہو۔ تو معلوم ہے یہ ایسی بات ہے جس کو حقائق تسلیم نہیں کرتے، دلائل قرائن شواہد جس کا اباح کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے جس جو ناقابل تردید ہے، جسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ابو بکر بھی گھر والا، عمر بھی گھر والا، عثمان بھی گھر والا، مولا علی بھی گھر والا۔ یہ ایک بات آ گئی، میں نے کہا چلو ابھی سے اس کی وضاحت ہو جائے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نسبت سے صدیق اکبر کو جو سب سے بڑا مقام حاصل ہے شروع سے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تمہل کے، اور بغیر کسی سوچ بچار کے، جنہوں نے سب سے پہلے میدان میں اتر کر حضور کی غلامی اختیار کرتے ہوئے حضور کا کلمہ پڑھا اور حضور کی تصدیق کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ سب سے پہلے صحابی ہیں، سب سے
پہلے صحابی ہیں. اب پہلے ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں بھائی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی گنتی میں پہلے جب جلسہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اب جو بندہ اس میں آیا مسجد میں جلسے کے لیے تو گنتی کے اعتبار سے وہ سب سے پہلا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تقریر ہو وہ چلا جائے جی, تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا جی. اور دوسرا وہ ہے جو 20ویں نمبر پر آیا لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی رات ہو, جلسہ ہو جی, 12 بجے تک ہو, 13 بجے تک ہو جی, اور 14 بجے تک ہو. یہ 13-14 کا حساب بھی ہوتا ہے نا. تو جتنے تک چلا جائے, بارش ہو یا آندھی ہو, موسم جیسا بھی ہو جائے, میں تو بھائی سارا سن کر جاؤں گا. تو یہ بندہ اگرچہ گنتی میں 20ویں نمبر پر آئے لیکن معیار کے اعتبار سے یہ اول ہے, مقصدیت کے اعتبار سے یہ سب سے اول ہے. حضرت صدیق اکبر کا خاصہ یہ ہے کہ آپ گنتی کے اعتبار سے بھی اول ہیں اور معیار کے اعتبار سے بھی سب سے اول ہیں. میں اس حوالے سے ایک بات مختصراً و مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں, بات ذرا صاف کر دوں ایک جملے میں. پڑھے لکھے حضرات بھی تشریف فرما ہیں اور ہر ایک کی سننے والے بھی تشریف فرما ہوئے. تو ایک روایت میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کا نام ملتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا, اور ایک اور روایت میں مولا علی کا نام ملتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا. تیسری روایت میں حضرت زید بن حارثہ کا نام ملتا ہے جن کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا اپنا, کہ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا. اس کی گونج ذرا کم کریں. تو اب یہ روایتیں بن گئی 4 کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق نے, سب سے پہلے کلمہ پڑھا مولا علی نے, سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت زید نے, اور سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت ام المومنین خدیجہ نے. کتنی روایتیں ہو گئی؟ یہ 4 روایتیں ہو گئی. تو اس بارے میں اس کو ذرا صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ بھی پہلا تو کوئی ایک ہوگا, چاروں تو پہلے نہیں ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا بھی 4 جو ہیں وہ اول ہوں, 4 جو ہیں سب سے پہلے ہوں, یکدم پہلے ہوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں بالکل مختصر جملہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں. ایک اول ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے اول اضافی. حقیقی کا مطلب ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو, جس سے پہلے کوئی نہ ہو. اضافی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہو لیکن بعد والوں کی نسبت سے اس کو اول کہا جائے جی, بعد والوں کی نسبت سے اس کو اول کہا جائے. تو جو سب سے پہلے آیا جس سے پہلے کوئی نہ تھا وہ ہے اول حقیقی. جو دوسرا ہے وہ ویسے تو دوسرا ہے لیکن تیسرے کی نسبت سے وہ پہلا ہے جی, اور جو تیسرا ہے وہ چوتھے کی نسبت سے پہلا ہے. ایسے پیچھے چلتے جائیں, ہزاروں تک چلے جائیں جی, جو پچھلا ہوگا وہ دوسرا بن جائے گا اور جو اس سے پہلے ہوگا اگرچہ جتنے نمبر پہ وہ پہلا بن جائے گا. تو جو بعض افراد کی نسبت سے پہلے ہو وہ اول اضافی ہے اور جو سب افراد کی نسبت سے پہلے وہ اول حقیقی ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی نظیر پیش کرتا ہوں. ایک حدیث شریف ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی. دوسری حدیث کہتی ہے جس کام کے شروع میں الحمدللہ نہ پڑھا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی. تیسری حدیث کہتی ہے جس کام کے شروع میں, اچھا کام سے مراد اچھا کام, حضور پر صلاۃ نہ بھیجی جائے, درود نہ پڑھا جائے, اس میں برکت نہیں ہوتی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک حدیث کہتی ہے کہ جو بھی اچھا کام کرو تو پہلے کیا پڑھو,
بسم اللہ. دوسری کہتے ہیں کیا پڑھو؟ الحمدللہ. تیسری کیا کہتی ہے؟ درود شریف پڑھو. تو اب تینوں کو کیسے شروع کریں گے جی؟ تو ایک کو تو پہلے پڑھنا پڑے گا، باقی دو بعد میں آئیں گے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بسم اللہ کے الفاظ یہ اول حقیقی ہیں، کیونکہ قرآن ان سے شروع ہوا. الحمدللہ اس کے بعد ہے کیونکہ وہ رب کی تعریف ہے. اور درود شریف ان کے بعد میں آئے گا اس معنی میں جی کہ اللہ ہی ہے جس نے حضور کے درود کا حکم دیا. تو بسم اللہ اول حقیقی، الحمدللہ اول اضافی، درود شریف اول اضافی. تو اسی طرح سمجھ لیجئے چاروں روایتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مولا علی ہیں، یہ بھی صحیح ہے. حضرت زید ہیں، یہ بھی صحیح ہے. حضرت خدیجہ ہیں، یہ بھی صحیح ہے. حضرت صدیق اکبر ہیں، یہ بھی صحیح ہے. تشریح یہ بنتی ہے کہ اول حقیقی کے طور پر سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت صدیق اکبر ہیں. باقی اول ہیں دوسرے افراد کی نسبت سے، اور حضرت صدیق اکبر اول ہیں سب افراد کی نسبت سے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی ایک ایمان افروز تطبیق دی اس مسئلے میں. فرمایا میری آنکھوں سے دیکھو کوئی تعارض نہیں ہے. بعضوں کا دو چیزیں جو متعارض نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں متعارض نہیں ہوتی. چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. حدیث شریف میں کہ جب بندہ واش روم میں جائے تو کعبہ کو نہ پیٹھ کرے نہ منہ کرے. پیٹھ کرے اس حالت میں تو بھی بے ادبی ہے سمت کعبہ کی، اور اگر منہ کرے اس حالت میں تو بھی یہ بے ادبی شمار ہوگی کعبہ شریف کی. اور دوسری حدیث کہتی ہے لیکن شرقوا او غربوا، لیکن شرقوا او غربوا. بندہ جب اپنی ضرورت کے لیے جائے کعبے کو منہ بھی نہ کرے اور کعبے کو اس حالت میں پیٹھ بھی نہ کرے، لیکن فرمایا یوں کر لیا کرو کہ یا مشرق کی طرف منہ کر لیا کرو یا مغرب کی طرف منہ کر لیا کرو. لو جی ایک حدیث کہتی ہے لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، اس حالت میں قبلہ کو پیٹھ بھی نہ کرو منہ بھی نہ کرو. اور دوسری حدیث کہتی ہے مشرق کی طرف منہ کر لو یا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان سے رحیم یار خان سے مشرق کی طرف منہ کریں تو پیٹھ نہیں ہو جائے گی کعبہ شریف کو جی، اور اگر مغرب کو منہ کریں وہ منہ ہو جائے گا. ایک حدیث کہتی ہے منہ بھی نہ کرو پیٹھ بھی نہ کرو، دوسری کہتی ہے مشرق مغرب طرف منہ کر لو، وہ بھی صحیح حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے. اب کہاں جائے؟ ایسے مقامات پہ ضرورت پڑتی ہے امام کی. امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل کی، مجتہدین کی، کیونکہ یہ غواصی کر کے قرآن و حدیث کا وہ معنی بتاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک معتبر ہے. تو اب ذرا غور فرمائیں، کعبے کو نہ پیٹھ کرو نہ منہ کرو، لیکن مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف. بظاہر یہ چیز متعارض ہے لیکن کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف یہ پاکستان اور رحیم یار خان والوں کو حکم نہیں، یہ مدینہ شریف والوں کو حکم ہے جی. آپ کہیں گے حدیث حضور کی ہے اور سب کے لیے کیوں نہیں؟ کچھ مسائل ہوتے ہیں مخصوص علاقے کے لیے. میں ذرا اس کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کی ضرورت ہے. مدینہ طیبہ میں کعبہ شریف ہے جنوب کی طرف، یہ شمال، اور یہ چلو جو جاگ رہے ہیں وہی بولیں باقی چپ رہیں جی. یہ شمال اور یہ جنوب، اور ہم ہیں مدینہ شریف سے مشرق میں اور مکہ شریف سے بھی مشرق میں، یعنی یہ تکونی ہے جی. یعنی یوں کہہ لیں کبھی جنوب مشرق کہہ لیں، شمال مشرق کہہ لیں، ترچھا کہہ لیں جس کو. تو اب جو شخص مدینہ طیبہ میں ہو
وہ اگر کعبہ شریف کی طرف منہ کرے تو اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا منہ جنوب کی طرف ہو، اور کعبے کو پیٹھ ہوگی اس وقت جب اس کا منہ شمال کی طرف ہو۔ لیکن پاکستان والے جب کعبے کی طرف منہ کریں گے تو ان کا منہ ہوگا مغرب کی طرف، اور جب پیٹھ کریں گے تو ان کا منہ ہوگا مشرق کی طرف۔ تو یہ حدیث شرقو غربو پاکستان کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا حقیقت میں کوئی تعارض نہیں، یہ سمجھنے کی بات تھی جو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور سنیے ذرا، ابن ماجہ شریف میں ایک عجیب و غریب حدیث موجود ہے۔ عجیب و غریب اس معنی میں کبھی اس کا مفہوم ذرا اس طرح سے ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بندہ آ گیا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روزے کی حالت میں دن کے ٹائم چارپائی پر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں، سو سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں۔ دوسرا بندہ یہی سوال لے کر آیا کہ روزے کی حالت میں رمضان شریف میں دن کے ٹائم میں چارپائی پر اپنی اہلیہ کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ فرمایا کھلے دل سے لیٹ سکتے ہو، کوئی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ سوال ایک ہے، جواب دو گئے۔ اب بندہ سننے والا پریشان ہو جائے گا، کبھی میں چلوں تو کس پہ چلوں؟ اگر میں اس بات پہ چلتا ہوں تو نفی والی حدیث گئی، نفی پہ چلتا ہوں تو اس بات والی گئی، ادھر جاتا ہوں تو حضور کی حدیث کو پیٹ ہو گئی، اور ادھر جاتا ہوں تو بھی حضور کی حدیث کو پیٹ ہوتی ہے۔ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہیں نہ جاؤ امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، ائمہ مجتہدین کے پاس جاؤ، وہ مکھن نکال کر پیش کریں گے، وہ غواصی کر کے ہیرا نکال کر لائیں گے، وہ حقیقت کی ترجمانی کریں گے، قرآن و حدیث کا وہ معنی کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے متعین کیا ہے۔ ائمہ اسلام نے فرمایا، مجتہدین نے فرمایا، دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ جس کو منع فرمایا تھا وہ تھا نوجوان، روزے کے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا، پابندی لگا دی، اور جس کو اجازت دی وہ تھا بوڑھا، معمر، سن رسیدہ، روزے کے ٹوٹنے کا کوئی اندیشہ نہ تھا، لہذا حضور کا اجازت دینا بھی برحق ہے اور حضور کا روک دینا بھی برحق ہے۔ وہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور وہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ امام اعظم نے فرمایا، امام اعظم نے فرمایا طبقے تھے چار، ایک اعتبار سے لوگوں کے طبقے تھے اس دور میں چار، عورتوں کا طبقہ، مردوں کا طبقہ، بچوں کا طبقہ، زر خرید لوگوں کا طبقہ۔ حضرت زید کا تعلق ہے زر خرید طبقے سے، وہ حضور کے غلام تھے۔ مولا علی تھے چھوٹی عمر کے، ان کا تعلق ہے بچوں کے طبقے سے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ کا تعلق ہے خواتین کے طبقے سے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اس وقت 38 سال کی عمر میں تھے، ان کا تعلق ہے جوانوں کے طبقے سے۔ تو فرمایا میرے نزدیک کوئی تعارض نہیں، میری آنکھوں سے دیکھو، میری زبان سے بولو اور میرے دماغ سے سمجھو، کوئی تعارض نہیں۔ معنی یہ بنتا ہے خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے کلمہ پڑھا، بچوں کے طبقے سے سب سے پہلے مولا علی نے طبقہ پڑھا، اور جوانوں کے طبقے سے سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا جس کو یار غار کہتے ہیں، جو صدیق اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر۔ اچھا، اب یہاں پر میں ذرا اس کو ایک جملے میں مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، بات آگئی تو صاف کر دیا جائے اس کو۔ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے پڑھا؟ یہ تو دعویٰ ہو گیا نا جی، تو سب سے پہلے حقیقی معنی میں انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر بچپن سے حضور کے سنگتی ہیں، حضور کے سنگتی ہیں، ساتھی ہیں، بچپن سے ان کی حضور سے دوستی ہے۔ اسی دوستی کی برکت سے صدیق اکبر نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا،
کبھی شراب نہیں پی، معاذ اللہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، اور تو اور رہا گندے مضمون کا شعر بھی اپنی زبان سے کبھی نہیں پڑھا، فحش گوئی کبھی نہیں فرمائی، گالی گلوچ والا کام کبھی نہیں کیا۔ یہ برکت تھی سرکار کی سنگت کی، بچپن سے حضور کی سنگت حاصل ہے۔ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا وہ بچپن سے دیکھ چکے تھے، جی بچپن سے دیکھ چکے تھے۔ اور دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے مانتے ہیں، جی ایک بچپن کے ساتھی مشکل سے مانتے ہیں، اور دوسرے بیوی بڑی مشکل سے مانتی ہے، کیونکہ بیوی کے سامنے سارا کچا چٹھا ہوتا ہے بندے کا، اور وہ بڑے بڑے دعویٰ کرے، وہ کہے گا میں نے دیکھا ہوا تمہیں کس پانی میں ہو، اور سنگتی بھی کہتے ہیں ہم نے تمہیں دیکھا ہوا ہے۔ لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو سب سے پہلے بچپن کے ساتھی نے مانا، اور سب سے پہلے آپ کی اہلیہ نے مانا۔ انہوں نے کہا جتنا ہم قریب سے دیکھ چکے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے حضور پہلے بھی پاک اب بھی پاک، صرف پاک نہیں بلکہ جو حضور سے لگ جائے گا وہ بھی پاک بن جائے گا۔ مرزا قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا تھا اس کے سنگتی میدان میں آ گئے، اس نے کہا شرم کر بھائی، تیرے جیسا کب نبی بن سکتا ہے، تیرا بچپن ہم جانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو سب سے پہلے جو حضور کا سنگتی ہے بچپن میں وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی عمر تھی 18 برس۔ حقائق میں سے ایک ہیرا نکال کر پیش کر رہا ہوں۔ 10 المعلمیہ کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ایک ایمان افروز بنیادی نقطہ جو نکلے اس مسئلے کے حوالے سے وہ پیش کر رہا ہوں۔ حضور کی عمر شریف تھی 20 برس، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر مبارک تھی 18 برس۔ ملک شام کا حضور نے سفر فرمایا، صدیق اکبر سفر میں ساتھ تھے۔ حضور ایک بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، ایک بوڑھا بندہ سن رسیدہ معمر وہ دیکھ رہا تھا، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور کہنے لگا نوجوان کہاں سے آئے؟ فرما مکہ شریف سے۔ کون سے قبیلے سے؟ فرما فلاں قبیلہ۔ اس نے کہا یہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کا نام لیا، نام مبارک لیا، اور اس کے کہنے پر حضور کا تعارف کرایا۔ وہ تھا پہلی کتابوں کا عالم، عالم نہیں تھا، عالم تھا، عذاب علیم نہیں تھا، جی ذو علم علیم تھا۔ عالم نہیں تھا کہ حقیقت کو چھپاتا، وہ تھا عالم، غلامی کا جذبہ رکھنے والا، حضور کا عقیدت مند۔ اس نے پہلی کتابوں میں حضور کی شان پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا سنو، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی بیٹھ سکتا ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ صدیق اکبر نے اس زمانے سے حضور کو نبی مانا ہے۔ یوں سمجھے باقیوں نے مانا حضور کی 40 سال کی عمر شریف میں آپ کے اعلان نبوت کے بعد صدیق اکبر نے حضور کو دل سے نبی مانا 18 سال کی عمر میں۔ تو حقیقی معنی میں جس کو اول من اسلم کہا جائے وہ یار غار کے سوا کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ اس سے بھی میں ایک وزنی حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وزنی کا یہ مقصد نہیں بھی آپ لوگ دب جائیں گے اس کے نیچے، باطل دب جائے گا، بولو جس طرح کہتے ہیں پتھر کے نیچے اس کا پاؤں پھنسا ہوا ہے، نہیں نکل سکے گا، یعنی جان چھڑانا مشکل، انکار نہیں کر سکے گا کوئی۔ ایک جہان تھا اس دنیا سے پہلے، جی ہماری دنیا سے پہلے، ہماری پیدائشوں سے پہلے ایک جہان اور بھی تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے ان کی تمام اولاد کو نکال کر باہر کھڑا کیا تھا۔ یہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، تو
تو ہمیں تو رات کا کھانا بھی یاد نہیں کیا کھایا تھا جی. تو اس جہان کی بات کیسے یاد ہوگی؟ تو یاد دلانے والے نے دلایا. خالق کائنات نے خود اپنے کلام میں اس مسئلے کی وضاحت کی. ایک جہان تھا جس میں میں نے تمہیں تمہارے باپ کی پیٹھ سے نکال کر کھڑا کیا. تم پورے کے پورے بندے تھے، انسان تھے، لیکن ہجوم جو تھا جسم کا وہ کم تھا. وہ تھا ذرے کی شکل میں. کیا؟ ذرے سے مراد یہاں ہے چونٹی کا انڈا. چونٹی کا انڈا دیکھا ہوا کبھی؟ چونٹی کی بل میں اگر پانی پڑ جائے تو ساری چونٹیاں اپنا سامان لے کر باہر آ جاتی ہیں. کبھی موقع بن جائے تو دیکھ لینا، لیکن پانی ڈالنا نہیں، تنگ نہیں کرنا ان کو. بھی کہیں تجربہ کر رہے ہیں، آپ کا تجربہ ہوگا 100 چونٹیاں مر گئی تو پھر قاتل بن جاؤ گے جی. حضور نے فرمایا چونٹی کو قتل نہ کیا کرو. لا تقتلوا النملۃ، قاتل بن جائے گا نا بندہ، یعنی حساب دے گا قیامت کے دن، یہ مطلب ہے. تو جب چونٹی کو مارے تو حساب دے گا جو بندے کو مار دے، ناحق مار دے تو اس کا کتنا گناہ ہوگا. اور پھر یزید کتنا مجرم ہے کہ جس نے نواس رسول کو شہید کر دیا. چلو اب ذرا توجہ فرمائیں. چونٹی کے انڈے کی مقدار، جب چونٹی اپنا سامان نکالے اپنے گھر بندے سے، اپنے بل سے، اپنے سوراخ سے، تو سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں جی اس کے انڈے. کیا ہوتے ہیں؟ اسی ہجوم کے اندر اللہ نے سارے بندوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکال کر کھڑا کیا. اس کے اندر روح ڈالی. یہی آنکھیں تھیں، یہی کان تھے، یہی زبان تھی، یہی ہاتھ پاؤں تھے، یہی دماغ تھا، یہی دل تھا، پورا نظام تھا. یہ چھوٹے چھوٹے مچھر دیکھ لیں، سارا نظام قائم ہے یا نہیں ہے جی. اللہ نے یہ نظائر ہمیں دکھا دیا کہ جو یہ بنا سکتا ہے وہ بھی بنا سکتا ہے، تمہیں بھی اس مقدار میں لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو مجمع کی شکل میں کھڑا کر دیا. لیکن ایک بات ہے، ترمذی شریف میں جو جنتی تھے ان کو الگ کھڑا کیا، اور جو جہنمی تھے تو معلوم تھا یہ مسجدیں اسی دور سے الگ ہیں. ہمت کرو نیند کرنے کی. اب میں یہی کہوں گا، ہمت کرو ذرا چپ کرنے کی. جی یہ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ اللہ نے الگ کیا اسی دور سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خطاب، سبحان اللہ لا جواب. فرمائی تقریر، سبحان اللہ دل پذیر. آپ چوپر میں آپ کی طرف سے سبحان اللہ کہتا جا رہا ہوں، پھر میں ایصال ثواب کر دوں گا، سب کو پہنچ جائے گی. اور نیند کرے میں تقریر آپ کے نیند میں پہنچانا چاہتا ہوں. باقی رہا یہ کہ کیسے پہنچاؤں گا، قبروں میں ہم ختم پہنچا دیتے ہیں، تم کیا چیزوں سامنے تو بیٹھے ہو. ہمت کریں بولیں یا چپ کریں آپ کی مرضی ہے. میں یہ چاہتا ہوں بھی جاگ کر میری بات کو سنیں. اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور وہ خطاب کا ذکر ہے قرآن شریف کے 9ویں پارے میں. الست بربکم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. یہ قرآن شریف میں اسی واقعے کا بیان ہے اجمالی طور پر. اسی میں ہے خطاب فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایسے انداز سے اگر سوال ہو تو جی ہاں نہیں کہتے، بلکہ کہتے کیوں نہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں. مثلا آپ سے کسی سے کوئی بندہ کہے کیا میں آپ کا باپ نہیں ہوں، وہ کہے جی ہاں، تو کیا مانا ہوگا؟ وہ باپ ہونے کی نفی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بیٹا اپنے باپ سے کہ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، وہ کہے جی، تو کیا مطلب؟ بیٹے ہونے کی نفی کر رہا ہے. لیکن اگر کہے کیوں نہیں تو مطلب ہے جی. تو اس موقع پہ جو جواب دینا تھا ساری نسل انسانیت خاموش ہو گئی. بھئی ہم بولیں تو کیا بولیں، جواب دیں تو کیا جواب دیں. تو سب سے پہلے جس نے اس سوال کا جواب دیا تھا وہ میرے اور آپ کے پاک نبی کی ذات تھی. حضور نے سب سے پہلے جواب دیا بلا. بلا کا معنی کیوں نہیں، بولو. یہ وہ بلا نہیں جیسے ڈر جاؤ،
یہ وہ بلا ہے جو ایمان کو تازہ کر دے. یہ بلا اردو سرح کی پنجابی والی نہیں، عرب والا حروف ایجاب میں سے ہے. بلا کا معنی کیوں نہیں. پھر سب نے حضور سے سن کر جی جواب دینا شروع کر دیا. اس لیے تخلیق میں بھی حضور اول ہیں، اور اس جلسہ توحید میں اللہ کے سوال کا جواب دینے میں بھی سب سے اول ہیں. پھر سب نے حضور سے سیکھ کر جواب دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور صرف معلم امت نہیں، معلم کائنات ہیں. اچھا خیر، یہ واقعہ آپ نے سن لیا نہیں سنا جی؟ یہ ایک نے سنا ہے یا سب نے سنا ہے؟ بھائی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں کنفرم کر لوں کہ بھی میں اگلی بات بیان کروں تو وہ آپ جو ہے نا وہ اس کو لے لیں گے یا نیند میں اڑ جائے گی. میں یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں. سن لی یہ بات؟ اب سنیے صدیق اکبر کے حوالے سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. موضوع نہیں تبدیل کر رہا، موضوع وہی ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعہ کے تناظر میں کوئی بات چل رہی تھی تو حضور نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا اتذکروا یوم یومن، ابو بکر وہ والا دن یاد ہے؟ نام نہیں لیا حضور نے، اشارہ فرمایا وہ والا دن یاد ہے. اس دن سے مراد یہی دن تھا جس میں اللہ نے سب کو جمع کر کے فرمایا تھا الستو بربکم. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ اتنا صدیاں ہزاروں سال گزر گئے، پتہ نہیں لاکھوں گزر گئے، اب کیا پتہ کتنا گزر گئے، ہمیں کیا پتہ. میں اپنی بات کروں اور جو اپنے دوستوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ رسول جانتے ہیں جی، صدیق اکبر بھی جانتے تھے. یہ نہیں کہا کبھی اتنی بڑی مدت دراز کے بعد مجھے یہ بات کیسے یاد ہو سکتی ہے، کیا پتہ کس دن کی بات کر رہے ہیں آپ. لیکن ابو بکر صدیق سمجھ گئے، کہنے لگے جی ہاں میرے حضور وہ والا دن مجھے آج تک یاد ہے، میں آپ کے ساتھ تو کھڑا تھا. میں آپ کے پہلو میں کھڑا تھا جب خدا نے پوچھا تھا الستو بربکم. میرے آقا ساری نسل انسانیت چپ تھی، ساکت اور خاموش تھی، کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے سب سے پہلے جواب دیا تو دوسروں نے آپ سے سیکھ کر جواب دیا تھا. میں اس دن آپ کے ساتھ تو کھڑا تھا. تو معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا میں آ کر ماننے والے نہیں. ہمت کرو ذرا، اس دنیا سے پہلے کی ایک دنیا سے حضور کو ماننے والے ہیں. تو لہذا حقیقی معنی میں سب سے اول آپ بھی اس مسئلے کی تصدیق کرنے میں اول بننا چاہتے ہیں یا پچھلے پاند بننا چاہتے ہیں؟ آپ کی بولی کا لفظ بھی میں نے شامل کیا اس میں. بولو اول نمبر لینا چاہتے ہیں تصدیق میں یا خاموش ہو کر جو ہے نا وہ پچھلے نمبر کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اول نمبر لو تصدیق کے اندر، گواہی دینے کے اندر. تو باقی جتنے اول ہیں وہ اول اضافی ہیں. اور کلمہ پڑھنے میں اس دنیا میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے صدیق اکبر اول حقیقی ہیں. بولو اول حقیقی ہیں. دنیا میں دیکھا جائے تو 18 سال کی عمر شریف سے حضور کی شان کو، نبوت والے مسئلے کو سن کر مان چکے تھے. اور اگر اس سے ہٹ کر دیکھو دنیا کا یہ نظام قائم نہیں ہوا تھا. عالم ذر کے اندر حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کی شان نبوت کو دیکھ بھی رہے تھے، مان بھی رہے تھے. تو حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے مسلم، سب سے پہلے مومن اور حضور کے سب سے پہلے صحابی. ایک جملہ مختصراً و مختصراً میں ایک یہاں ملانا چاہتا ہوں. فاروق اعظم صحابی، ہمت کرو. حضرت عثمان غنی صحابی، مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر. درنی 1,24,000 کے نام نہیں لوں گا، آپ کہیں لسٹ بڑی ہوگی صبح ہو جائے گی. میں صرف ایک مسئلے کی تکمیل تک کچھ نام لینا چاہتا ہوں. حضرت سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، بلال حبشی، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، حضرت مقداد،
حضرت مقدام، یہ سب صحابی ہیں۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں تو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت بھی ممتاز ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت بھی ممتاز ہے، جیسے آپ ممتاز ہیں۔ کیسے ممتاز ہے؟ حضرت فاروق اعظم صحابی ہیں، ثبوت ملے گا حدیث سے یا تاریخ سے؟ ثبوت ملے گا روایت سے، ثبوت ملے گا حدیث سے، ثبوت ملے گا سیر و تواریخ سے۔ حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، دلیل ملے گی حدیث سے، حدیث میں ذکر ہوگا، ذکر آیا ہے تو تاریخ میں آیا ہے۔ مولا علی تک جتنے صحابہ کرام ہیں، یعنی مولا علی بڑی اونچے رتبے والے، ان کی صحابیت کا ذکر بھی ملے گا تو حدیث میں ملے گا جی، یہ تاریخ کی کتابوں سے ملے گا۔ جس بھی صحابی کی صحابیت دیکھو، یا تو ملے گی حدیث سے یا ملے گی تاریخ سے، لیکن واحد صحابی صدیق اکبر ہیں جن کی صحابیت کا اعلان خود قرآن کرتا ہے، اللہ کا فرمان کرتا ہے۔ اذ یقول، جب تھک جائیں اشارہ کر دینا، کمپیوٹر سسٹم میں بٹن دبا دوں گا، لیکن جتنا دیر بیٹھے ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں۔ وعدہ ہو گیا جب اشارہ کریں گے بند کر دوں گا تقریر، اشارہ نہیں کریں گے تو 5 بجے تک چلیں گے انشاءاللہ۔ وہی ٹائم لینا جو میں نے کہا ہے، صرف میں کہتا ہوں بھی ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھے۔ صدیق اکبر کی صحابیت کا ماخذ، اس کا ثبوت، اس کی دلیل رب کا قرآن ہے۔ ہر صحابی کی صحابیت، اس کا ثبوت یا حدیث بنے گی یا تاریخ بنے گی، یا بخاری بنے گی یا مسلم بنے گی، یا ترمذی بنے گی یا ابو داود بنے گی، یا نسائی سے ثبوت ملے گا، یا ابن ماجہ سے، یا سیرت کی کتابوں سے۔ لیکن صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کے صحابی رسول ہونے کا اعلان خود قرآن کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، سبحان اللہ، حوالہ بھی پکا، اذ ہما فی الغار، غار سے مراد غار ثور، غار سے مراد غار ثور جو مکہ شریف میں اب بھی ہے جی، 7-8 کلومیٹر اس کی ہائٹ جی، 7-8 کلومیٹر اس کی اونچائی، بلندی۔ صدیق اکبر کی جرأت کو، ان کی ہمت کو، ان کی طاقت کو، ان کے ایمانی جذبے کو سلام پیش کیے بغیر کوئی مسلمان رہ سکتا نہیں۔ اپنے کندھے پر سرکار کو اٹھا کر گئے۔ آج اکیلا بندہ جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پاؤں پھسلا تو 100 کلا بازیاں کھاتے ہوئے میں کھائی میں گروں گا، گردن ٹوٹ جائے گی، ہڈیوں کا کچومر نکل جائے گا۔ لیکن صدیق اکبر نے اللہ کے محبوب کو کندھے پہ بٹھایا اور اتنی بڑی ہائٹ پہ لے گئے جی، ہجرت کی رات بولو۔ اور ادھر جو کافر تھے نا، وہ حضور کی تلاش میں تھے اور عزم بد رکھتے تھے جی۔ عزم بد آپ سمجھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ہم جان سے مار دینا کسی کو، لیکن کس کی ماں کی جرأت ہے جی، بڑی بڑی ہوائیں چلتے دیا نہیں بجھتا جی، سنامی جیسا سمندر اپنا طوفان جب چھوڑتا ہے تو بڑے بڑے کڑیل لوگ تنکے اور خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں، لیکن ایک دودھ پیتا بچہ ایک پھٹے پر آرام سے سویا رہتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، ان کا عزم بد یہ تھا۔ حضور نے حضرت مولا علی سے فرمایا ہم 11 جا رہے ہیں، تم سو جاؤ میرے بستر پہ، سو جاؤ میرے بستر پہ۔ اور
ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تم پیچھے آ جانا. صلح اس لیے رہا ہوں میرے عزیز ہو، میرے خاندان کے ہو، میرے پروردہ ہو، میرے خرچے پہ پلے ہو، میرے بچوں کی طرح ہو. میرے پاس ہیں ان میں سے بڑے بڑے کافروں کی امانتیں، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھتے لیکن مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، مجھے میرے پاس امانتیں رکھی ہیں. تو اگر امانتیں واپس نہ کی جائیں تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، چیزیں لے گئے جی، مال لے کر چلے گئے جی، آپ رہ جائیں، امانتیں واپس کر کے آ جانا. سبحان اللہ، اس میں بڑی شان کی بات ہے. آ جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، امن و امان سے پہنچ جاؤ گے. جی حضور ساتھ پیشگوئی فرما رہے تھے، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علماء نے فرمایا جتنی مزے کی نیند مولا علی کو آج رات آئی، کسی رات میں تلواروں کا سایہ تھا، تیروں کی بارش تھی جی، اسلحہ کیل کانٹوں سے لیس، سارے کافر جی شہید کرنے کے درپے تھے، گھراؤ کر رہے تھے، لیکن مولا علی کو کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ دوسری راتوں میں کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اگلا قدم اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. لیکن آج کی رات کے حوالے سے اللہ کے محبوب نے فرما دیا تھا کہ امانتیں دے کر آ جانا، یعنی یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، تم رہو گے، تم محفوظ ہو. ادھر حضرت مولا علی کو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی آپ سوئے ہوئے ہیں تو کہتے وہ کہاں گئے؟ حضور کا نام لے کر کہنے لگے مجھے کیا پتا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہاں ہیں. جی نبی کے بارے میں دشمن پوچھے تو فرض ہے کہ بندہ نہ بتائے، اگر کوئی بتائے گا تو کافر ہو جائے گا. ہمت کرو، نبی کے دشمن کی نشاندہی کرے، نبی کا دشمن پوچھے نبی کہاں ہے اور وہ غلط قدم اٹھانا چاہتے ہیں، ظاہر دشمن یہی کرتا ہے، تو سننے والے پر فرض ہے کہ گول مول انداز اختیار کرے، جھوٹ بھی نہ بنے، وضاحت بھی نہ ہو. اگر واضح کہہ دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ خود دشمن بن گیا. بولو، دشمن کا یار بن گیا تو کیا ہوا؟ جو چوری کرے وہ بھی چور ہے، جو سہولت کار ہو وہ بھی چور ہے، تو اس معنی میں وہ کافر ہو جائے گا. مولا علی نے گول مول جواب دیا. اچھا، وہ جب یہاں سے مایوس ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور کا نام کہا، ابو بکر کے سوا وہ کہیں نہیں ہو سکتے، ان کے گھر پہ ہو گئے. اور بڑے بڑے کافر بھی مانتے ابو بکر یار ہے نبی کا، اس دور کے بڑے بڑے بھی مانتے تھے ابو بکر یار ہے نبی کا. لہذا گھر پہ گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، خواتین نے جواب دیا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا عقل کے ناخن لو، عورتوں کو کیا پتہ جوان کہاں جاتے ہیں. انہوں نے وہی جواب دیا جو اب انہوں نے تلاش شروع کی جی، پاؤں کا نشان تلاش کیا اور پیچھے لگے نشان کے. انہوں نے کہا یہ کارگزاری ابو بکر کی ہو سکتی ہے، وہی لے جا سکتا ہے ان کو. اسی دن سے جو پیچھے لگے ہیں جو جواب دینا پہلے وہ بھی ساتھ سمجھائیں، یہ نہیں کہ خود ہی نعرے لگاتے رہے. پھر نعرہ لگائیں سوکھا نیند کے مطابق، جیسے میں تقریر کر رہا ہوں موسم کے مطابق. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر. حضور چلے گئے اللہ کے حکم سے اس غار میں. صدیق اکبر حضور کو لے گئے کندھے پر بٹھا کر. اجازت ہو ایک جملہ یہاں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات کا واقعہ یہ بتاتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی کی شان حضرت ابو بکر سے زیادہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں. ارے بھئی کیسے؟ کہتے ہیں حضور کے بستر پر جو سوئے، کیا تو کتنی بڑی شان ہے. ہم کہتے ہیں کوئی حد نہیں اس شان کی. کیا؟ تو جو بستر پر سوئے، حضور کے بستر پر سوئے، اس کی بڑی شان ہے. تو عائشہ صدیقہ بھی تو حضور کے بستر پر تھی، امہات المومنین وہ بھی تو حضور کے بستر پر تھی. ادھر بھی ذرا دیکھو، سمجھ آ گئی؟
لیکن ہم بات کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کی. میں نے عرض کرنا ہے مولا علی کی بڑی شان ہے, ان کو شرف ملا سرکار کے بستر پر, لیکن مولا علی کو گارنٹی تھی تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, سکون کے لیے جگہ ملی. اور صدیق اکبر اس رات سو نہیں رہے تھے, وہ جاگ رہے تھے. ہمت کرو, مولا علی سو رہے تھے, بستر پر تھے, شان ہے. لیکن ابو بکر صدیق کے مقابلے میں زیادہ شان نہیں. وہ سو رہے تھے, وہ جاگ رہے تھے. صرف جاگ نہیں رہے تھے, محبوب کا دیدار کر رہے تھے. سید الابرار کے رخ زیبا کو تک تک کر اپنی عیدیں منا رہے تھے. ایک لمحہ جو حضور کو دیکھے ایمان کی حالت میں, کائنات کے غوث کتب اس کا برابری نہیں کر سکتے. تو جس نے ان حالات میں نبی کو کندھے پہ بٹھایا, نبی کو دیدار کیا خلوت میں جلوت میں, اس کا کیا مقام بنے گا؟ مولا علی سو رہے تھے, یہ جاگ رہے تھے. وہ آرام فرما رہے تھے, یہ حضور کا دیدار کر رہے تھے. وہ سکون سے تھے, یہ بے چین تھے. کس کے لیے؟ سرکار کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک جملہ عرض کر دوں نا جی, تو بالکل یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ بھئی ترس آ رہا ہے مجھے آپ کی نیند پہ, تو اس لیے میں لمبا نہیں کرنا چاہتا, وہ لب لباب عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے مولا علی سو رہے تھے اس لیے کہ حضور کی جو امانتیں ہیں وہ پالیں, حضور کی امانتوں کی حفاظت کریں. جو حضور کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں جی, ان کی حفاظت کریں, اور جن جن کے ان کو واپس کریں. حضور کی امانتوں کی حفاظت کے لیے سوئے ہوئے رہتے. اور صدیق اکبر اس رات مولا علی سو رہے تھے حضور کی امانتوں کے تحفظ کے جذبے سے, اور صدیق اکبر رات کو جاگ رہے تھے اللہ کی امانت کا تحفظ کرنے کے جذبے سے. وہ حضور کی امانتوں کے تحفظ کے لیے, صدیق اکبر اللہ کی امانت کے تحفظ کے لیے. کندھے پر لے گئے پہاڑی پہ جی, کندھے پر لے گئے پہاڑی پہ. جب بت توڑے تھے حضور نے کعبہ شریف میں جی, تو کچھ بت تھے ظاہری قد مبارک سے اونچے, معجزہ, شان, عظمت, اشارے کی مار نہیں تھے. ایک اشارہ ہوتا سارے نیچے گر پڑتے. لیکن عالم اسباب کے تحت حضور نے ان کو اسی طرح توڑا جس طرح توڑا جاتا ہے. ظاہری حالات کے مطابق, اسباب کے مطابق جو قد مبارک سے اوپر تھے, مولا علی نے پیشکش کی آپ میرے کندھے پر چڑھ جائیں جی. مطلب یہ تھا چونکہ آپ توڑ رہے ہیں تو لہذا آپ میرے کندھے پر چڑھ جائیں اور ان کو توڑیں. حضور نے فرمایا نہیں, تمہارے کندھے پر نہیں چڑھوں گا, تمہارے کندھے پر نہیں چڑھوں گا. کیوں نہیں چڑھوں گا؟ اس کی تشریح میں عرفاء نے فرمایا کہ تیرا کام نہیں نبوت کے وزن کو اٹھانا, تو میرے کندھے پر چڑھ جا. تو مولا علی حضور کے کندھے پر چڑھ گئے. یہ بھی شان ہے جی, جس کو حضور کے کندھے پر بیٹھنا نصیب ہوا جی, وہ بھی بڑی عظمت کا مالک ہے. لیکن جس کے کندھے پر خود سرکار تشریف فرما ہوئے, اس جیسا کندھا کوئی ہو سکتا ہی نہیں. آگے سمجھ میں؟ حضور کو لے گئے, اوپر غار تھی, فرمایا ابو بکر اسی غار میں بیٹھنا ہے. حضور ڈرے ہوئے تھے, یہ جو کہے ڈرے ہوئے تھے وہ کافر ہے. ہمت کرو, نبی ڈرنے سے پاک ہے, کفر سے ڈرنے سے پاک ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ فرماتا ہے میں نے ازل سے یہ بات لکھ دی ہے, نہ کوئی میرے کسی نبی کو ہرا سکتا ہے نہ میری ذات کو ہرا سکتا ہے. حجت اور دلیل اور موقف کے حوالے سے کوئی نبی بزدل نہیں ہوتا. حضور نے ایسے مواقع پہ, حالات جب ظاہری دنیا کے خراب تھے, حضور نے حکمت عملی اپنا کر امت کے لیے حکمت عملی کو سنت بنا دیا
کہ تم پر جب ایسے حالات آ جائیں تم بھی اس طریقے سے چھپ جاؤ، اگر تو چھپنا بزدلی نہیں جی، یہ جنگ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور طریقے کو اجازت اللہ نے خود دی، اس کے رسول نے خود دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہزارہ حکمتوں کی تکمیل کے لیے اس غار کے اندر جلوہ گری فرمائی، شرف بخشا اس غار کو، اور یہ بھی تو دکھانا تھا جب جس غار میں حضور ایک دفعہ بیٹھے ہوں اس غار جیسی کوئی غار نہیں، تو جس کی گودی میں سر رکھ کر سو گئے تھے اس کی بھی تو کوئی عظمت بنے گی جی۔ اب غار کی تو تعریف کریں اور یار کی تعریف نہ کریں، یہ کسی ظالم کا کام ہو سکتا ہے۔ آگے سمجھ میں عرض کی میرے آقا آپ تشریف فرما ہوں، میں پہلے اندر میں جاؤں گا، کیا بچھو ہو تو مجھے کاٹے جی، سانپ ہو تو مجھے کاٹے، کوئی موذی ہو تو مجھے تکلیف پہنچے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ غار کو آپ نے صاف کیا، کیڑے مکوڑوں سے صاف فرما، کچھ سوراخ تھے اس میں، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو آپ نے بند کیا، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا، آپ نے اس میں ایڑی دے دی، کیا کی؟ عرض کی میرے آقا مکان تیار ہے، بستر تیار ہے، حضور تشریف لائیں۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، حضور سے عرض کی آپ آرام فرمائیں میں پہرا دوں گا، حضور آرام فرما ہوئے، شرف بخشا، بولو وہ کوئی کسی دشمن کے ساتھ اکیلے میں جا کر اس کی گودی میں سوئے گا؟ ہمت کرو سمجھنے کی ذرا ہے، خصوصاً ایسے حالات میں کوئی کسی دشمن کے ساتھ اتنے قرب میں رہے گا؟ تو معلوم ہے حضور نے ان کی گودی میں بے فکر ہو کر آرام فرما کر وعدہ کر دیا، ابو بکر کل بھی میرا یار تھا، آج بھی میرا یار ہے، قیامت تک میرا یار ہے، جنت میں بھی میرا یار ہے۔ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو اس غار میں ایک سانپ رہتا تھا عرصہ دراز سے، اور تھا وہ کالے رنگ کا، ہمت کرو سونے کی، اس نے دستک دی اپنے سر سے جی۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ وہ حضور کی زیارت کرنا چاہتا تھا جی، خیر وہ تشریحات ہوتی ہیں ان میں بکھیڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن سانپ تھا، کیا تھا؟ سانپ تھا، اگرچہ وہ نیت رکھتا ہو، لیکن ابو بکر صدیق کا فرض کیا بنتا تھا کہ کسی موذی کو اندر، ہمت کرو، نہ آنے دیں۔ تو اس نے بڑی منتیں کی، تو آپ نے ایڑی مبارک نہیں ہٹائی، اس نے کہا کاٹ دوں گا، اتنا سالوں کا زہر میں نے چھپائے وہ ڈال دوں گا، میں ساری ڈال دے، کچرا کر دے میرے پاؤں کو، ہٹاؤں گا نہیں، تم میرے نبی کو اذیت پہنچا تو کون جواب دے گا؟ سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کاٹ دیا، کیا کیا؟ وہ چونٹی بھی ہمیں کاٹ جائے تو ہم چونک جاتے ہیں جی، چھرکیاں نکل میں دن وڈے وڈے جوانے دیا چونٹی کے کاٹنے سے، لیکن سانپ نے کاٹا زہریلے نے، مجال ہے اس جوان میں اپنے پاؤں بھی ہلایا ہو تاکہ اللہ کے نبی کے آرام میں خلل نہ آنے پائے۔ جب زہر چڑھا اوپر کو پہنچا، پورے جسم میں پھیلا، تو زہر کا یہ خاصہ ہوتا ہے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، روئے نہیں صدیق اکبر، یاد رکھیے، جو کچھ لوگ کہیں گے روئے تھے، اور روئے نہیں تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا اگر موت میرے قدموں میں ہے تو حیات میری گودی کے اندر ہے۔ جب پانی نکلا آنکھوں سے، رخ زیبا سرکار پہ پہنچا، وہ قطرے گرے، سرکار نے چشمان مبارک کھولی، ابو بکر کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور سانپ نے کاٹ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا پاؤں ادھر بڑھاؤ، پاؤں ادھر کرو، میری طرف کرو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن شریف حضرت صدیق اکبر کی ایڑی کے اس حصے پر لگایا جو متاثر تھا، جو سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ حضور کا لعاب دہن لگانا تھا
زہر کا جو اثر تھا وہ رک گیا. بولو ختم نہیں کیا حضور نے. کیوں؟ تاکہ صدیق کو شہادت کا درجہ ملے. ہمت کرو ذرا. ختم نہیں کیا. سانپ جس کو کاٹ جائے بندہ فوت ہو جائے وہ شہید ہے مسلمان ہو تو اثر کو روکا اور اسی کے نتیجے میں حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی. آخر میں یہ بھی تصریح موجود ہے. مرتبہ شہادت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے وقتی طور پہ اس کو روک دیا. اگر ختم فرمانا چاہتے ختم ہو سکتا تھا. اچھا خیر، میں ایک بات آپ کی اجازت سے اگر یعنی نیند اجازت دے تو ایک جملے کی اجازت لینا چاہتا ہوں. خیبر کے مقام پر حضور نے جھنڈا پکڑانا تھا مولا علی کو. جب بلائے گئے عرض کی میرے آقا میری تو آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہوں، سوج گئی ہیں، پانی نکل رہا ہے، مواد نکل رہا ہے آنکھوں سے، میں تو آنکھیں کھول بھی نہیں سکتا، میں تو یعنی یہ کیفیت ہو گیا کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، لے آؤ علی کو. مولا علی لائے گئے، لعاب دہن لگایا حضور نے ان کی آنکھوں پہ، فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. جی جو حضور سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں تم تو ذرا آنکھوں میں تھوک ڈال کر دیکھو. جی اور کوئی مولانا کہے حدیث میں نے پڑھی ہے میں آج عمل کروں گا، ہاسپٹل میں جاؤں گا آج تو میں جو اپنے لعاب لگاؤں گا، سب جو آنکھوں کے جو بیمار ہیں ان کو لگاؤں گا. ایسی غلطی نہ کرنا. جی رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جائے گی. اس لیے ہسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت. کیا تھوکیے؟ ڈو ناٹ تھوکنگ، یعنی بناوٹی انگریزی اس طرح سے بنے گی. تھوکنا نہیں، تھوکنے کی کیونکہ تھوکنے سے بیماری پھیلے گی. وہ تیری میری تھوک بیماری ہے، نبی کا لعاب شفا ہے. جب لعاب کا مقابلہ نہیں تو رسالت ماب کا کیا مقابلہ ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائے. خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی کی آنکھوں میں حضور نے لعاب دہن ڈالا، وہ ٹھیک ہو گئے. اور ہجرت کی رات میں غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ لعاب دہن رسول لگا. ایڑی پہ لگ رہا ہے، ادھر آنکھوں پہ لگ رہا ہے. جی ایڑی پہ لگا، آنکھوں پہ لگا تو اس جیسی آنکھیں نہیں ہیں، ایڑی پہ لگا تو اس جیسی ایڑی نہیں ہے. یہ قدم کبھی نہ خدا کے فرمان کے خلاف اٹھ سکتا ہے نہ رسول کی مرضی کے خلاف اٹھ سکتا ہے. حضور تشریف فرمائیں. اب یہ جو تھے نا پیچھے تلاش کرنے والے، تلاش کرتے 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 وہ دیکھو ادھر دیکھو، اس غار کو دیکھو، اس کو دیکھو. ان لوگ کہا جی یہ اونچی غار ہے تو یہ اونچی پہاڑی ہے، اس میں غار جو ہے نا اس میں یہ ہو سکتے ہیں. سب کے سب اوپر چڑھے جتنے یعنی تلاش کر رہے تھے، جتنے کو بھیجا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے دو کام کیے اپنی قدرت کے، حضور کے معجزے کے. ایک تو کبوتر کے جوڑے سے فرمایا، کبوتر کے جوڑے سے فرمایا گھونسلہ بناؤ جلدی جلدی، اور گھونسلے میں بیٹھ کر کبوتری کو حکم دے انڈے دے. اس نے انڈے دے دیے، گھونسلہ بن گیا. مکڑی، جی جانتے ہو مکڑی کیا؟ یہ جالے والی ایک مکڑی ہوتی ہے ریاستی اور پنجابی والی، وہ دوسری وہ کھائی جانے والی جو مکڑی جو جس کا ایک لشکر ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہے. مکڑی ڈانور، ڈانور. ہاں جی تو یہ جو ہے اس کو مکڑی، اردو میں مکڑی کہتے ہیں. اللہ نے اس سے فرمایا جالا تن دے جلدی جلدی غار کے دہانے پر. ابو جہل اور اس کی کمپنی جب پہنچی تو کہنے لگے اس غار میں نہیں ہو سکتے، ہوتے تو یہ یہاں پہ گھونسلہ نہ ہوتا، یہ اڑ جاتے کبوتر. اور تو اور رات یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا، یہ تو ٹوٹ چکا ہوتا. کون سی طاقت ہے اس میں؟ تو لہذا اس غار میں نہیں ہو سکتے. صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم ان کی باتیں سنتے رہے اور خود ہم اپنے آپس میں سرکار اور میں باتیں کر رہے تھے.
اور میں نے کہا حضور اگر یہ بے ایمان نیچے آ جائیں میرے لیے تو قیامت سے کم نہیں ہوگا، حضور کو میرے سامنے اذیت پہنچائیں میرے لیے تو قیامت سے بڑھ کر یہ واقعہ ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا قرآن کی زبان میں، اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن، او یارا گھبرانا، جب اپنے یار سے کہا گھبرانا نہیں، ان اللہ معنا، ان اللہ، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس پر چپ ہیں تو آپ کی چپ بھی سبحان اللہ، ان اللہ معے یا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ معنا جیسے میرے ساتھ ہے ایسے ہی تیرے ساتھ ہے، میرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تیرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو رحمت حضور پر تھی حضور کے صدقے میں وہی رحمت صدیق اکبر پر تھی۔ آپس میں باتیں کرتے رہے لیکن وہ نہیں سن رہے۔ ایک بہت بڑی بات کی حضرت صدیق اکبر نے، حضور مجھے پیاس لگی ہے بہت زیادہ، کیا تو پانی شانی تو ہے نہیں، حضور نے یوں اشارہ فرمایا، فرمایا وہ سامنے پانی ہے پیو، سامنے پانی ہے پیو، جی گئے تو چشمہ تھا پانی کا، ایسا پانی نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی چکھا تھا نہ کبھی پیا تھا، جی پانی سیر ہو کر پیا، واپس آئے، عرض کی میرے آقا ایسا پانی تو میں نے کہیں نہیں پیا، فرمایا تجھے پیاس لگی تھی، اللہ نے تجھے بنایا ہے میرا یار، یار غار، تجھے جو پیاس لگی تو میں نے اللہ سے درخواست کی تیرے لیے پانی کا انتظام کرے، یہ جنت کا پانی تھا، وہی پانی اللہ نے آج تجھے جو جنت میں سارے جنت میں جانے کے بعد پئیں گے تو نے آج ہی پی لیا ہے۔ جی اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ باتیں بھی ہو رہی تھی، پانی شانی بھی پیا، سارا کچھ کیا، لیکن اوپر والے نہیں سن رہے۔ آج کل کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں تو دکھاؤ، کیا کہتے ہیں ہم بھی دیکھیں، وہ تمہارے بڑوں کو نظر نہ آئے، ہمت کرو چپ کرنے کی ہے؟ تو حاضر ناظر کے لیے نظر آنا ضروری نہیں، جی موجود ہونا کافی ہے، جی نظر آنا قسمت کی بات ہے۔ یہ ابو بکر دیکھ سکتا ہے، اس کی جماعت کا بندہ دیکھ سکتا ہے، ابو جہل کبھی نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کی کوئی جماعت کا بندہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اب میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر صحابی کی صحابیت کا ثبوت حدیث میں ہے، اس کا ذکر یا حدیث میں ہے یا تاریخ میں ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر اور ثبوت خود قرآن میں ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ دوسرا صحابی صحابی نہیں، وہ گمراہ ہوگا زیادہ۔ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار گمراہی قرار پائے گا حسب درجہ، یا فسق قرار پائے گا، یا جہالت قرار پائے گا، یا غلطی قرار پائے گا۔ صحابی کی صحابیت کے درجے کے برابر جو انکار کرے گا اس کے مطابق حکم لگے گا۔ لیکن جو صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے، جی وہ صرف غلطی کرنے والا نہیں، یا صرف فاسق نہیں، صرف گمراہ نہیں، وہ کافر ہے، کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار مسلمان کبھی کر سکتا ہی نہیں۔ بات کو یہ میں نے سارے امتیاز نہیں بیان کیے، ایک امتیاز یہ ہے صحابیت صدیق اکبر کا، جس درجے، جس حیثیت، جس کیفیت، جس نوعیت کی صحابیت صدیق اکبر کی ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ سب کی صحابیت کا ثبوت حدیث سے یا تاریخ سے ملے گا، اور صدیق اکبر کی صحابیت کا ثبوت قرآن سے ملے گا۔ جو کہے میں تاریخ طبری کو نہیں مانتا کافر تھوڑا ہو جائے گا، جی وہ زیادہ سے زیادہ جاہل ہوگا۔ کوئی کہے میں بخاری شریف کو نہیں مانتا، جی مجموعی طور پر کہے بحیثیت بخاری، تو وہ گمراہ قرار پائے گا زیادہ سے زیادہ۔ لیکن جو کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، مسئلہ چونکہ تھا سیریس، تو اللہ نے اس کے مطابق یہ مسئلہ قرآن میں رکھا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے، کرے تو پھر اپنے انجام کو پہنچ جائے۔
دوسرا امتیاز سنیے اور پھر موضوع کو میں یہاں پہ روکتا ہوں اور وآخر دعوانا پڑھتا ہوں. یہ چپ ایسے ہو گئے جیسے 1 گھنٹہ اور چاہتے ہو. حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا دوسرا امتیاز سنیے. خود صحابی، ازواج صحابی، ابا صحابی، اماں صحابی، اولاد صحابی، اور اولاد کی اولاد بھی صحابی. 4 پشتوں تک شرف صحابیت جس خاندان کو حاصل ہے وہ صرف اور صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے. ماں باپ بھی صحابی، ایک درجہ، خود بھی صحابی، گھر والے بھی صحابی، بچے بھی، بچوں کے بچے بھی. 5 تک عدد چلا گیا ہے، 6 تک 10 تک پہنچے، ہمیں کون سا انکار ہے؟ تو یہ امتیاز صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے. تو اس جیسا کوئی یار نہیں، اس جیسا کوئی ساتھی نہیں. تو لہذا جب صحابیت میں بے مثال ہیں تو درجہ اور رتبہ بنتا ہے حضور کی نسبت سے، حضور کی نسبت سے، اور حضور کی زیارت سے، ایمان کی حالت میں سرکار کے دیدار سے. تو جس کو یہ شرف سب سے زیادہ حاصل ہو اس کا رتبہ بھی سب سے زیادہ ہوگا. اس لیے صدیق اکبر کے رتبے کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا. میں اس کے بارے میں ایک خلاصہ کے طور پر ایک بات کہتا ہوں. پوری کائنات میں، اب سنیے میں ذرا سلو سپیڈ میں عرض کرتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ تک بات پہنچ جائے. جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں جو اشرف افضل مخلوق ہے مجموعی طور پر وہ ہے انسان. انسانوں میں افضل ہیں جو ہوں مسلمان، مسلمانوں میں وہ افضل جو ہوں اہل ایمان، اہل ایمان میں وہ افضل جو ہوں نیک متقی پارسا. ان میں پھر اولیاء، ان کے درجات ہیں جی. غیر صحابی اولیاء کرام میں سب سے بڑا رتبہ ہے غوث اعظم کا. غوث اعظم سے اوپر بنے گا صحابی، دوسرے نبی کا صحابی، پھر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ میں ہمارے نبی کے صحابہ سب سے افضل. اور حضور کے صحابہ میں 4 سب سے بڑی شان والے، مولا علی، حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر. یعنی ان 4 میں جو سب سے افضل ہے وہ ہے صدیق اکبر. اس کے بعد نبوت کا درجہ، نبوت کے بعد رسالت کا درجہ، رسالت کے بعد اولو العزم پیغمبروں کا درجہ، اور ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑا درجہ ہے ہمارے آقا مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضور کے بعد جس کا مرتبہ ہے یعنی اس حساب کے مطابق وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. تو اللہ کے بعد جس کی سب سے بڑی شان ہے وہ حضور کی ذات ہے. پھر باقی انبیاء مرسلین حسب درجہ. تو انبیاء مرسلین علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ رتبہ کن کا ہے؟ آئیے میں اس کو ایک جملے میں خود حضور کی زبان مبارک کی گواہی سے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب میں سے 4 کو چنا. پھر حضور نے اسی ترتیب سے نام لیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی جی. ان 4 کو بڑا رتبہ دیا. اور پھر صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا سورج کسی ایسے شخص پر میری امت میں طلوع ہوا ہی نہیں جو ابو بکر سے بڑھ کر ہو. یعنی ان 4 میں سب سے بڑھ کر جس کا رتبہ ہے وہ ہیں ابو بکر صدیق. نبیوں رسولوں کے بعد جس کا مرتبہ 14 طبقوں میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے؟ میں اس کو خلاصتاً عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی اجازت ہو تو پہلے نیند سے پوچھ لیں، اپنی نیند سے. ہاں اجازت ملے تو، نہیں تو میں روک دیتا ہوں. روک دوں یا چلوں تقریر میں یا گھر کی طرف؟ اب پھر جاگ جائیں پھر میں جملہ عرض کروں. جہاتیں ہیں 6، ہمت کرو، جہاتیں ہیں 6. ایک ہے جی یوں سمجھے کہ بھئی دائیں طرف بولو، دوسری ہے بائیں طرف، تیسری ہے آگے، چوتھی ہے پیچھے، 5ویں ہے
اوپر، چھٹی ہے، اس سے کوئی اور ہے جی؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ ہوگی شش جہات۔ تو یوں سمجھو اس مسئلے کو اللہ نے جب سے مخلوق پیدا کرنا شروع فرمائی اور جب تک پیدا کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا جی، دائیں طرف تصور کریں، نبیوں رسولوں کے بعد جس کا مرتبہ ہے ابو بکر صدیق ہیں۔ بائیں طرف تصور کریں، آگے پیچھے کی مخلوق کا تصور لائیں، اوپر نیچے کی مخلوق کا تصور کریں جی، نبیوں رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا رتبہ جس ہستی کا ہے وہ اسی ہستی کا ہے جس کے نام کی محفل آج آپ نے منعقد فرمائی، حضرت صدیق اکبر یار غار جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ رتبہ کیوں دیا؟ حضور کی نسبت سے جی۔ اس کو یوں سمجھیں، کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے افضل طبقہ صحابہ کرام کا، بولو، کلمہ پڑھنے والوں میں قیامت تک جتنا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے سب سے افضل طبقہ وہ ہے جس میں خود سرکار ہیں، اور حضور کی جو غلامی اختیار کرنے والے ہیں وہ سب سے افضل ہیں، وہ ہیں صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام افضل کیوں ہیں؟ حضور کی زیارت کی وجہ سے۔ تو اصل نقطہ کیا ہوا؟ حضور کی زیارت۔ تو جس نے جتنی زیارت کی اس کا رتبہ اتنا بنے گا۔ تو سب سے زیادہ زیارت کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، اس لیے پوری کائنات میں ابو بکر صدیق جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور سنی ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، سنی ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل نہ مانے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد، وہ سنی نہیں، وہ منی ہے۔ اب میں نے کہا چلو نیند بھی تو کھل جائے نا۔ سنی نہیں، آپ سنی رہنا پسند کریں گے یا منی رہنا؟ تو سنی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانے۔ حضور نے یہی ترتیب رکھی، حضور نے یہی ترتیب رکھی۔ دیکھیے میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، بات کی تکمیل ہو جائے گی۔ خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، ذرا اس کو ذرا بولیں، سارے بولو، خیر القرون قرنی۔ حضور نے فرمایا انسانوں کے تمام طبقات میں سب سے افضل طبقہ وہ ہے جو میرا طبقہ ہے۔ اور حضور جس کو اپنا طبقہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، وہ صحابہ کا طبقہ ہے جی۔ تو اس کے لیے لفظ کا ارشاد فرمائے قرنی، ہمت کرو ذرا تھوڑی سی، قرنی، قاف را نون یا، کتنے حرف ہیں؟ بڑے یار کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ غور کریں تو حضور اسی میں یہ مسئلہ بیان فرما گئے جی۔ پہلا یار صدیق، دوسرا یار عمر، تیسرا یار عثمان، چوتھا یار علی، صدیق کے آخر میں قاف، عمر کے آخر میں را، عثمان کے آخر میں نون، علی کے آخر میں یا، ملا کر پڑھو تو بن جائے گا قرنی۔ تو یہ ترتیب بھی ہم نے نہیں رکھی، یہ ترتیب بھی مدینے والے کی بنائی ہوئی ہے۔ تو لہذا مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول کے فیصلے پہ راضی ہو، کوئی ناراض ہو بے شک بھاڑ میں جائے۔ سنی کل بھی اللہ رسول کے فیصلے پہ راضی تھا، آج بھی راضی ہے، قیامت تک راضی ہے۔ مر تو سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو کبھی پیٹھ نہیں دے سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بلا سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ ثانی اسن ہجرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، یعنی اس
पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही वासिता ज़ुल्फ़े रसूल ये सलामे आज़ाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिक व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से इस तकरीब सईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन हजरात ने, जिन अजीज़ों ने ये महफिल मुनक़िद की और जितने हजरात इसमें खुलूस व अक़ीदत से शरीक हुए, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, दस्त बदुआ हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजात, सबके हालात सबसे बेहतर जानता है। सबके हस्बे हाल फज़ल व करम फरमाए, सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए, मकासद हसना में सुरखरू फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं उनके औलादों को नेक बनाए, बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने वाला बनाए, बेरोजगारों के लिए रिज़्क़ हलाल के दरवाजे कुशादा फरमाए, सबके रिज़्क़ हलाल में अल्लाह ताला बरकतें वुसअतें अता फरमाए। खुसूसियत के साथ सखावत साहब ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उनके नेक मकासद में उनको कामयाब फरमाए, रिज़्क़ हलाल में बरकतें वुसअतें अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, कामिल इत्तिबा व इताअत की तौफीक अता फरमाए, सरकार के आलो असहाब के अदब व एहतराम की तौफीक अता फरमाए। औलिया उम्मत से हमारी निस्बत कवी से कवी तर फरमाए, आलम इस्लाम की मदद फरमाए, हरमैन तय्यबैन की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमाए, पाकिस्तान के दुश्मनों को गारत फरमाए, इस सरजमीन पर अपने महबूब के निज़ाम नाफिज करने वाली हुकूमत अता फरमाए। अल्लाह ताला मसलक अहले सुन्नत को फ़रोग़ अता फरमाए, जामे मस्जिद हाज़ा जामिया को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, पूरी जमात पर अल्लाह ताला फज़ल व करम फरमाए, मौलमीन मुतल्लिमीन पर फज़ल व करम फरमाए। अल्लाह ताला पढ़ाने वालों के पढ़ने पढ़ाने में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इल्म नाफ़ि अता फरमाए, अमल साले की दौलत अता फरमाए। इस मस्जिद के जो खुदाम थे फौत हो गए, इस जहान से चले गए, जैसे चौधरी मोहम्मद अकरम साहब और दीगर हजरात, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबके दरजात को बुलंद फरमाए। हम सब के जितना आइज़ व अक़ारिब सहीहुल अक़ीदा फौत हो गए, अल्लाह ताला सबकी क़ुबूर को जन्नत के बागों में से बाग बनाए, अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद फरमाए। हम सब की ज़िंदगी इस्लाम पर हो, हम सब का ख़ातिमा ईमान पर हो, वक्त मौत कलिमा तय्यबा नसीब हो, रोज़ महशर अल्लाह अपने महबूब की ज़ियारत शफ़ाअत मायत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही व खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।